أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا۔ یہ لوگ اس بات کے در پہ تھے کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے پھیر دیں جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے، تاکہ تم کوئی اور بات ہمارے نام سے گھڑ کر پیش کرو اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 73 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں محشر کا نقشہ کھینچ کر بتایا گیا تھا کہ محشر میں کیا حالات پیش آئیں گے، اور جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کس قدر خوش ہوگا اور پڑھ رہا ہوگا اس کو، اور جو بد نصیب دنیا میں اندھا بن کر رہا آخرت میں بھی اس کے لیے اندھا ہی رہنا ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تھا، تو وہاں پر اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اب یہاں سے 4-5 آیتوں تک کفار اور مشرکین کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ تو اس بات کے در پہ تھے کہ تمہیں کہیں فتنے میں ڈال کر اس سے تمہیں پھیر ہی دیں۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ کفار مکہ اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ واقعی میں ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ کی مجلس میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خستہ حال شکستہ حال لوگ، ان کو آپ اٹھا دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں یا بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کو اٹھا دیں تو ہم بیٹھیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے اور آپ سے ہم دوستی کریں گے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ ہلکا سا خیال پیدا ہوا کہ اگر ان کی خواہش پوری کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی بات بھی فتنہ ہے، ان کی دوستی بھی فتنہ ہے، آپ ان کی طرف ذرا بھی مائل مت ہوئیے اور ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم دیا گیا۔ اور مفسرین نے اس آیت میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ کفار اور مشرکین چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور بار بار یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ کی قرآن میں ہمارے بتوں کی توہین کی گئی ہے، لہذا آپ ان آیتوں کو، اس حصے کو وہاں سے نکال دیں یا اس پورے قرآن کو بدل ڈالیں، کوئی دوسرا قرآن لا دیں تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اندازہ ہوتا ہے اس سے کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی تبدیلی کے لیے کتنا دباؤ ڈال رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر آپ قرآن کو بالکل بھی اگر چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو کم از کم کچھ ایسی تبدیلیاں اس میں کر دیں کہ ان کی بت پرستی کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اس شرط پر وہ ان کے ساتھ مصالحت اور دوستی کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو گئے تھے۔ اس کا ذکر سورہ یونس 11ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، فرمایا اس کے بعد وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے، ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا،
ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ وہ کہتے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لا دیجئے یا اس میں کوئی رد و بدل تبدیلی کر دیجئے تو ہم مان لیں گے۔ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دیجئے آپ ان سے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنے طور پر مجھے یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ میں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی یا رد و بدل کر سکتا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر میں ایسا کروں گا انی اخاف علیکم انی خشیت عذاب یوم عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں اگر ایسے کام کروں گا تو مجھے دردناک عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کیونکہ اس کی سیاق و سباق سے یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ موجودہ دور کے مشرکوں اور کافروں میں اسی ذہنیت کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ توحید کو اس طرح پیش کریں کہ شرک اور بت پرستی کی تردید نہ ہو، اور اسلام کو اس طرح پیش کریں کہ دوسرے مذہب کی جتنے مذاہب ہیں اس کی سچائی پر آنچ بھی نہ آنے پائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے سیکولر اور ماڈرن ذہن رکھنے والے آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر اور حکومت کے جو ہے عہدے حاصل کرنے کے خاطر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ طبقہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے مذاہب ایک جیسے ہیں۔ بڑی بڑی تنظیمیں بھی بنا کر رکھی ہیں وہ لوگ اس قسم کی، اور کہتے ہیں کہ سب راستے الگ الگ ہیں لیکن پہنچنے کا جو منزل ہے وہ تو منزل ایک ہی ہے سب کی۔ یہ کہہ کر جو ہے ان کو خوش کیا جاتا ہے، جیسا کہ وہ سوچتے ہیں ویسا ہی ان کے مزاج، ان کی خواہش کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ توحید کو بھی پیش کر رہے ہیں سمجھتے ہیں، اور ان کے جو باطل مذاہب ہیں اس کے خلاف بھی نہیں کہتے، ان کی بت پرستی اور ان کے شرک کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتے تاکہ ان کو جو مفادات ان سے وابستہ ہیں وہ مفادات میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور غلط ذہنیت ہے کہ اس قسم کا جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اسلام تو جو ہے دین اسلام ہی ہے، جو دین حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ سورہ آل عمران 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا اللہ کے نزدیک تو دین اسلامی ہے، جو دین حق ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش کرے گا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس قسم کی باتیں، اس قسم کے جو فلسفیانہ جو خیالات جو پیش کرتے ہیں یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی جو بھی ایسا اپنے مفادات کی خاطر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سب مذاہب ایک ہی ہے اور سب طریقے الگ الگ ہیں لیکن پہنچنے کی جگہ اور منزل ایک ہی ہے۔ تو پہنچنے کی جگہ ایک نہیں ہے، وہ لوگ شرک پر ہیں، ان کے پاس توحید نہیں ہے، وہ بت پرستی کر رہے ہیں جو اسلام جس کی مخالفت کرتا ہے کھل کر، تو پھر ایک کیسا ہو سکتا ہے؟ اسلام الگ ہے اور دیگر مذاہب الگ الگ ہیں، وہ باطل پر ہیں، یہ حق ہے، اس کی طرح جو ہے پیش کرنا چاہیے، اس کی توحید کو پیش کرنا چاہیے۔ اور اسی قسم کی حرکتیں بہت سے علماء سو بھی کرتے ہیں آج، ان جو ہے اپنے مفاد کی خاطر آیتوں کی ایسی تفسیر کر دیتے ہیں کہ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے غلط سلط باتیں، جو آیت کا جو ہے سیاق و سباق سے جو ہے ثابت ہی نہیں ہوتی، جو بات اس بات کو لا کر اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہو رہا ہے۔ اگلی آیتوں میں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہے ایسا کام کرنے والوں کے لیے جو اللہ کے کلام میں یعنی چیزوں کو ملاوٹ کر دیتے ہیں اور کلام الہی کے خلاف جو ہے اپنی پسند کی چیزیں اس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ اگلی آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے تمہارے قدم نہ جما دیے ہوتے تو بعید نہ تھا کہ تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو معصوم بنایا، تم کو ثابت قدمی عطا کری اور تم کو
ایسی بہترین تربیت کی کہ تم ان کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتے تھے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہو جائیں اور ان کی پسند کا کام کر لیں۔ ہاں بس ایک ہلکا سا خیال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا، وہ اس وجہ سے کہ شاید کہ ان کی بات اگر تسلیم کی جائے تو وہ لوگ بھی مسلمان ہو جائے، جو آپ کی شفقت اور مہربانی تھی اس کی وجہ سے آپ نے ایسا خیال کیا تھا، ورنہ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ معصوم بناتے ہیں۔ اور اس میں جو سخت ترین الفاظ آئندہ آگے آیت میں آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخربان بارگاہ کو جو ہے کیسا سنبھل کر رہنا پڑتا ہے، یعنی ان کی تھوڑی سی بھی لغزش، تھوڑا سا خیال بھی اگر ادھر سے ادھر جاتا ہے تو اس کو جو ہے جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا اگلی آیت میں کہ اِذَا لَأَخَذْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اس صورت میں ہم تمہیں زندگی کا بھی دوہرا عذاب چکاتے اور موت کا بھی دوہرا عذاب، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ یعنی اس سے پہلی آیت میں مشرکین کا جو دباؤ تھا اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نبی کے لیے اپنے موقف پر جمے رہنا آسان نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی عصمت کے تحفظ کا جو سامان ہوتا ہے، اس کی جو توفیق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی بنا پر آپ اپنے موقف پر پوری طرح جمے رہے، اس میں ذرا سا بھی آپ جو ہے ہٹے نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اور پھر اس آیت میں جو سخت ترین تنبیہ کی گئی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی تنبیہ ہے اس میں، کہ مشرکین پر یہ واضح کرنا ہے کہ تم ہمارے رسول سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری باتوں میں آ کر شرک کے معاملے میں کچھ نرمی دکھائیں گے۔ یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے اس سے کہ شرک کے معاملے میں رسول سے کسی سمجھوتے کی توقع رکھنا ہی فضول ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے رسول تمہاری بات مان لیں گے اور کلام میں کچھ رد و بدل کر دیں گے اور تمہارے شرکیہ خیالات اور خواہشات جو ہیں تمہارے بتوں کے متعلق وہ اس کی تائید کر دیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کر دیتے، یعنی پھر فرمایا گیا ہے کہ سپوز جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ ایسا کر دیتے یعنی حکم الہی کے خلاف تھوڑا سا بھی رد و بدل کر دیتے تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو دوہرا عذاب چکاتے اور موت کا بھی دوہرا عذاب ان کو ملتا خبر میں اور مرنے کے بعد۔ یعنی کس قدر سخت ترین بات ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معصوم بنائے ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے اللہ کی مرضیات کے خلاف کام، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا شدید جرم ہے یہ، اگر نبی سے بھی سرزد ہو جاتا تو بھی ہم ان کو نہیں چھوڑتے۔ ایسے ہی جو ہے ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی سورہ احزاب میں ایسے ہی سخت ترین آیت ایک آئی ہے 22ویں پارے میں، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لہ العذاب ضعفین، فرمایا گیا وہاں پر، اے نبی کی بیویوں، اگر تم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرو گی تو ہم تمہیں دنیا میں دوہرا عذاب چکائیں گے۔ وہ کیسے ممکن تھا؟ ازواج مطہرات جو ہے امت کی مائیں ہیں، کس قدر پاک و صاف خواتین تھی وہ، ان سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں، لیکن بالفرض محال اگر ایسا ہو جاتا تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بتائے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنے سخت ترین الفاظ لا کر امت کو یہ بتانا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹ جائیں گے، ان کو جو ہے کوئی نہیں پکڑے گا، یقیناً پکڑ ہوگی ان کی اگر کوئی ان مشرکین کی تائید کریں گے اور کلام میں کسی قسم کا کوئی بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے تو بچ نہیں پائیں گے۔ ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو جانا چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واضح کر دی اس آیت میں۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا فرمایا، اور آیت کے آخری حصے میں کہ اگر ایسا کر دیتے تو پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اس بات کے در پہ ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں تاکہ پھر تمہیں یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو تمہارے بعد وہ بہت ہی کم ٹھہر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنگ کیا جا رہا تھا اور جو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، ایسے حالات مشرکین پیدا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تم کو وہاں سے نکالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پر چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے۔ اور
انہوں نے سبوں نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، اور مشرکین کو بھی جو ہے اس بات کا صحیح اندازہ ہو گیا کہ جب ایسے حالات پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت پر مجبور ہوئے اور مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آپ ہجرت کر کے گئے، تو ان کو بہت ہی کم مہلت ملی، ایک دن چین سے نہیں بیٹھ سکے وہ لوگ کفار اور مشرکین مکے میں۔ 1.5 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کیا، اور پھر ایسے ذلیل و خوار ہوئے کہ 70 مارے گئے وہیں پر، اور تقریباً اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے، اور ان کی قوت ٹوٹ گئی وہیں سے۔ اس کے بعد مسلسل ناکامیوں کا سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ غزوہ احد میں جو آخری حصے میں جو ان کی تباہی مچی، وہ حیران اور پریشان رہ گئے، اور ہیبت طاری ہو گئی ان کے اوپر۔ پھر غزوہ احزاب کے موقع پر تو ان کی کمریں ہی ٹوٹ گئی، اور اب یہ خیال ان کے دل میں آنے لگا کہ اب ہم اسلام اور مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخر میں تو پھر تقریباً 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر جو ہے فتح مکہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، اور وہ شکست خانے ایسی ہوئی ان کی کہ اب اس کے بعد وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ تو یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ جو نبی کو ان کی مقام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پر نہیں رکھتے، ان کی ہلاکت لازمی ہے، اور تباہ و برباد ہو کر رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی، اور ایسا ہی جو ہے ان کے ساتھ کیا گیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے ان کے معاملے میں ہمارا یہی قاعدہ رہا، اور ہمارے قاعدے میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس قاعدے کا ظہور مشرکین مکہ کے سامنے ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر جانے پر مجبور ہوئے تو بہت تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشرکین کا صفایا کیا، ان کو ذلیل و خوار کیا، اور ان کی کمریں ٹوٹی، اور قوت جو ہے جواب دے گئی۔ یہ سزا تھی جو اللہ تعالیٰ کی سنت اور قاعدے کے مطابق ان لوگوں کو مل کر رہی جنہوں نے رسول کو ان کی سرزمین سے نکالا اور آخر وقت تک شرک اور کفر پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔